ایک اشرت سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر افغانستان کے معاملات کے اوپر جو ہے میرا یہی ایک بیانیہ رہتا چلا آیا ہے کہ پاکستان کی جو افغان سیل یا افغان پالیسی بنانے والے وہ سول سے تعلق رکھتے ہوں، بیوروکریٹ وغیرہ ہوں یا فوجی افسر یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو بھی ہیں، یہ سارے مادر چودوں نے جو ہے آج تک درست سمت افغانستان کے بارے میں کوئی نہ خود جانکاری حاصل کی ہے نہ عوام کو بتایا ہے۔ یہ مکمل طور پہ افغان ذہنیت کو پڑھنے سے بھی معذور ہیں، یہ تاریخی واقعات نہیں جانتے، ان لوگوں کو بنیاد ہی نہیں پتہ۔ بس کوشش یہ کی گئی خاص طور پہ 80 کے دہائی کے دوران جو ہے کہ افغان جو ہیں وہ بڑے اسلام پسند ہوتے ہیں، نماز روزہ حج پردہ پتہ نہیں اور کیا کیا، اوکے۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑے ایک کنزرویٹو قسم کے، تو لیکن اگین میرے ذہن میں یہ چیز تو تھی یار کہ جب میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں بچپن میں پڑھتا تھا تو وہ سمن آباد لاہور کا ایک اسکول تھا، پرائیویٹ اسکول، گلوب ماڈل انگلش اسکول اس قسم کا نام تھا، وہاں میری ایک کلاس فیلو ہوتی تھی، اس لڑکی کا نام تھا عذرا، اس کا والد جو تھا وہ شباب کرانوی فلمیں بنایا کرتا تھا۔ ایون اس ایج میں جو ہے ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا یا ہم اس کو چھیڑتے تھے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ فلم بنانے، انڈین فلم کو چربا یا نقل کرنے کی خاطر جو ہے مہینے میں 2 یا 1 بار وہاں جاتا ہے کابل کے اندر، وہاں فلم دیکھتا ہے، اس کو لکھ کے اس کی سٹوری اور پاکستان میں بنا لیتا ہے۔ تو وہ بہت سر پٹایا کرتی تھی، نہیں ہمارا، بہرحال بچپن کی بات ہے یہ وہ۔ تو ایون میرے کزن، میرے بڑے بھائی وغیرہ یہ بھی ارلی 70s میں کابل وغیرہ جاتے تھے، اور یہ جو ہے آ کے جو وہ چیز بتایا کرتے تھے اور جو کچھ ہمیں 1980 میں بتایا گیا افغان جہاد اور افغانوں کے بارے، وہ تو بالکل متضاد تھا۔ لیکن بہرحال جب میرا بھی جانا اتفاق ہوا تو آف کورس وہاں جو کچھ بتایا جاتا تھا 5 وقت کے نمازی، روزہ، یہ وہ، اربن ایریاز میں تو اس قسم کی کوئی جھلک نہیں نظر آئی، اور دیہاتوں میں بھی جو ہے لوگ نماز وغیرہ کا کوئی یعنی ایز سچ وہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جناب بہت، کیونکہ دیکھیں دیہاتی لوگ پاکستان کے ہوں یا افغانستان کے ہوں، یہ ایک ہی خطہ ہے، ان لوگوں کو بنیادی اسلامی تعلیمات کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہوتی، یہ سیدھے سے یہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے اور یہ وہ قرآن اور دیٹس آل۔ تو بہرحال ایک غلط چیز بتائی گئی جس کا نتیجہ، اور آج تک بتائی جا رہی ہے، افسوس تو یہ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر عوام نے یہی سوچا کہ افغان جو ہیں وہ اسلام کے نام پر سر درد کی بازی لگا دیتے ہیں، اور کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے رشیا سے جنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے راجپوت سے جنگ کر رہے ہیں، یہ وہ۔ لیکن آف کورس چیزیں جو ہیں وہ درست طور پہ نہیں بیان کی گئی، نہ آج تک کی جا رہی ہیں، اور میں پہلا شخص ہوں جس نے انٹرنیٹ کے اوپر آ کے واضح طور کے اوپر اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں یہ میسج ضرور دیا، اوے بہنچودو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اوکے؟ افغان ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ قطعاً ہمیں اپنا فرینڈلی یا مسلمان یہ وہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ غلطی افغان عوام کی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان کو یہی بتا دیا گیا کہ پاکستان ہمارا دشمن یہ وہ۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو 5-10 ملین افغان یہاں آئے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ تاثر زائل کرنے کے لیے ان کو ہسٹوریکل فیکٹس بتاتے جو میں آج بتا رہا ہوں۔ یہ ہرگز افغانوں سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ان پاکستان کے عوام کو اور افغانیوں کو
نزدیک لانے کی ایک کوشش ہے، اور اسی میں اللہ اور اللہ کا نبی بھی راضی ہے۔ تو یہ جو کچھ تاثر، جو کچھ افغانوں کو پاکستانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا بتایا جاتا رہا ہے، وہ مکمل حقائق سے برعکس ہے۔ میں بتا چکا کہ کس طرح پاکستان کے عوام نے بفور پارٹیشن، آفٹر پارٹیشن، ہمیشہ یہ پاکستانی پیپل دے اسٹوڈ ود افغانز، اوکے۔ تو اس کے لیے قربانیاں بھی دی، جو بھی کچھ ہوا، دیٹس another وہی۔ لیکن بات کیا ہے، یہاں سارا کچھ کرنے کے باوجود جو ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش، اگرچہ مشکل کام ہے، وہ ماننے والے تو ذرا نہیں ہے، لیکن اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دو۔ اگر 5% افغان بھی حقائق کو جان کر، جو ان کے دلوں میں یا ان کے دماغ میں پاکستان، اینٹی پاکستان، وہ سارا کچھ ہے، اگر وہ زائل ہو جاتا 5% کا بھی، تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن ان ماں چود ہم حرامزادے قادیانیوں نے، حرامزادوں نے، دلوں نے، کتوں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، اوکے۔ اور وہ دیکھو، وہ دلہ کیا ہے، میجر عامر ہے، کیا نام ہے، وہ اتنے جھوٹ بتا رہا ہے، یہ جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یا ایک اور کیا نام ہے اس کا، اس بڈھے شیطان کا امیر وزیر کے نو، ایاز وزیر، ہاں۔ تو اس قسم کے لوگ، اور پھر ایک اور ہے کتیا سی کوئی صدیقہ، ڈاکٹر صدیقہ حرام زادی، کیا نام، بہت ہی مکر شکل۔ وہ یہ آتے ہی، خاص طور پہ یہ صدیقہ اور یہ لبرل اور اس قسم کے یہ حرام زادے لوگ جو ہیں، یہ آتے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں جی پاکستان نے ہمیشہ انٹرفیرنس کی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ انٹرفیرنس ہمیشہ جو ہے افغانستان سے ہوئی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ اگر ہم افغان، اور افغان عام پبلک بھی یہی سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ملک میں انٹرفیرنس کر رہا ہے، ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا، کیونکہ انگریزوں کو ڈر تھا کہ افغان دنیا کی سب سے بڑا پاور نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو کریٹ کیا۔ یہ چوچا پاکستان ہے، دا پاکستانیان انگریز بچگان دے، ایسے ایسے ہیں، کیونکہ یہ صرف پاکستان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ افغانستان کو ایک طاقتور توانا ملک میں بدلنے نہ دے۔ یہ چیز ان کے ذہنوں میں اس قدر پختہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہاں، جو ہمارے پاس موقع تھا 80 کی دہائی میں کہ ان چیزوں کو ہم کوشش ضرور کرتے، لیکن کوشش نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ کہ مجاہد جہاد، انہوں نے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات تو میں ایسی باتیں بتاتا آ رہا ہوں بہت عرصے سے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں، میرا جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے طور پہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو فیکٹس جو ہیں انہی لوگوں کے، مثلا قادیانیوں کے اوپر جب میں تنقید کرتا ہوں، کوئی ایسی بات کرتا ہوں، تو قادیانیوں کے اپنے سورسز سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ، وہ تصاویری ثبوت، وہ تراشے لگا دیتا ہوں جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یو سی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی کلیم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حکم اللہ بھی ہے کہ جو آپ کلیم کرتے ہو تو اس کی دلیل لے کے آؤ۔ جیسے وہ بوڑھا شیطان، وہ حرام زادہ، کیا نام ہے، ایاز وزیر، یا مقبول جان، کتی کا بچہ، حرامی کتا، غلیظ پلیت آدمی، اسی طرح سے وہ ذات حامد لال ٹوپی والا، یہ حرام زادے، یہ جو شیطانوں کا جو ایک ٹولہ ہے، اوکے، یہ بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، یہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بھی سنا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں اسلامسٹ گلوا رہا ہے بہن چود وہ۔ اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ جہنم کا کتا ہے۔ تو اب بے حسی ہے نا قوم کی، پکڑو اس کے گرے باندھ سے، تیری
تو ہوتا کون ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی ایک مرزئی کے بارے میں، باجوے مرزئی کے بارے میں، وہ جانتا ہے کہ میں جس آدمی کے بارے میں جھوٹا خواب سنا رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ قادیانی ہے، جانتا تھا، اور لوگ آج بھی اس کو فالو کرتے ہیں. دکھ تو یہ ہے. تو ایسے لوگوں سے پہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ خیر ابھی اور دوسرا ایک وہ ریسنٹلی اس کے تو بہت سارے اتنے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دیکھو پاکستان کا امبیسیڈر رہا ہے یار، اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا تاریخ جو ہے. یہ ہے جی میں کیونکہ وزیر ہی ہوں اور میں پشتو جاننے والا ہوں تو میں ہی ایکسپرٹ ہوں. حرامزادے تو سارے جھوٹ بولتا ہے، اس عمر میں جھوٹ بول رہا ہے، شرم آنی چاہیے. اوکے تو جو اب میں آپ کے سامنے ماضی میں بھی اب پھر میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ دیکھیں کم از کم جب بھی کوئی افغان بات کرے، کہ کوئی طالبان بات کریں، یہ کریں کہ بھئی آپ ہم نے ہمارے اندر ڈسٹربنس کیا انٹرفیرنس کی، ہماری کمر میں چاقو ڈال دیا اور یہ کر دیا، تو کم از کم پیپل آف پاکستان وہ ضرور اور ضرور ان کو جواب دیں کہ یار یہ فیکٹ ہے، اس کے اوپر بات کرو. پھر بھاگ جاتے ہیں جیسے بڑب کہتے ہیں لاروبار. اور یہ میں نے کئی لاروبار والوں کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار بتاؤ، افغان فوج جو ہے وہ خٹک اور وزیر کیا بولتے ہیں یوسف زئیوں کو تنہا چھوڑ کے سکھوں کے مقابلے میں بھاگ گئے تھے کہ نہیں بھاگ گئے تھے؟ اور کیا بولتے ہیں وہ، میں خدا کی قسم افغانوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے کہ یہ ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا. اگر یہ غلط ہے تو کوئی افغان آ کے بتائے نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، اگر وہ سچا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سکھوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی نوشہرہ میں آئی تھنک، ہاں تو یہ بھاگ گئے تھے راتوں رات اپنا وہ ہیوی ویپن بھی لے کے. ہیوی ویپن اس زمانے میں بڑی توپ ہوتی تھی یہ وہ، اور کیونکہ افغانوں کی جو جنرل کیا اعظم خان تھا وہ اس کے پاس تو ٹرینڈ فوج تھی. اوکے یہ بھاگ گئے تھے، سکھوں نے پھر سارے خٹکس اور ان کو شہید کر دیا. کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ تو کوئی اس کا جواب نہیں دیتا. تو خیر یہ اور بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں. جب میں بارہا پوچھتا ہوں یار تم اتنے جو کہتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا لہو جو ہے دفاع افغانستان کے لیے استعمال ہوا کہ نہیں؟ جواب نہیں دیتے. طالبان جو آج اتنی زیادہ وہ پورے شاونس ہوتا، میں شروع سے کہہ رہا تھا کسی مادر چوت نے میری بات کو نہیں سنا، میں کیا کروں. تو وہ احمد شاہ مسعود کے خلاف تو جناب وہ پنجابی طالبان کو آگے کر دیا تھا انہوں نے. اور ایاز وزیر کہتا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ فضا کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ زمین کے اوپر آ جائیں. پھر ہم دیکھیں گے، اس کا بھی میں جواب تفصیل سے دوں گا اس حرامزادے کو، کیونکہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلا کے اپنی پشتون قوم کا نقصان کر رہا ہے. میرا تو نقصان نہیں کر رہا، میں تو سچ جانتا ہوں. تو ابھی یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کی بات سنیں اس بوڑھے شیطان کی. سکتا نا افغانستان کے اندرونی معاملات سے ہاتھ کھینچو، افغانی جانے افغانستان جانے. وہ طالبان کے حوالے کرتے یا احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے حوالے کرتے، اس سے میرا کیا لینا دینا. آپ کی جی آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرو. پہلے تو یہ بتاتا کہ افغانستان نے کبھی بھی پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کی، ہم کرتے ہیں. پھر تو میں مانتا کہ بھئی اس بندے نے مردانہ وار بات کی ہے، اور اس کا جو ہے وہ ریفرنس بھی دے رہا ہے. لیکن کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اوکے، اور یہ لوگ جو ہیں صرف تعصب کی اینک لگا کے فیکٹس کو اگنور کر کے اپنا بیانیہ دے کے یہ سمجھتے چیمپئن بن گئے ہم. جی ہمارے ولاگ کو، ہمارے سٹیٹمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم جو ہیں ہم ہی ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ اس قسم کے. تو دیکھیے میں کوئی اب فقیر آف ایپی اور جو بھی کچھ
50s میں ہوتا رہا، پاکستان کی امبیسی جلا دی گئی، اور ایون میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ امبیسیڈر کی جو وائف تھی اس کے زیر جامہ یہ چیزیں اٹھا کے تو کابل کی سڑکوں کے اوپر، اٹ از ٹو مچ. اوکے، پاکستانیوں نے کبھی ایسا کیا ہے یاد یا من کیا کہ انج نہیں ہویا؟ تو یہ بوڑھے ہو گیا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، اور یہ جھوٹ کیسے بول رہا ہے. اگر میں اس کی جگہ ہوتا نا تو میں یہ کہتا کہ دیکھو جی افغانوں، کہتا نہیں ثابت کرتا، اوکے، میں فیکٹ پیش کرتا، دیکھو افغانوں نے ہمارے ساتھ کبھی بھی انٹرفیئرنس نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، باز آ جانا چاہیے ہمیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اس کے میں دلائل دیتا. میں فقیر و فیپی کی بات نہیں کر رہا، میں جو قبائلی شورش کی بات نہیں کر رہا، میں جناب علی بلوچستان کے جو بھی وہ پرنس کریم کو انہوں نے ویپن دیے جنگ، وہ ساری چیزیں میں ان کو رپیٹ نہیں، صرف میں یہ اب بتا رہا ہوں کہ میں جب افغانستان میں ہوتا تھا نا تو وہاں ہر وقت لاؤڈ سپیکر، وہ پرانے سے جو مسجدوں کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں نا تو کر کے اس قسم کے، تو ان کے چونک جہاں ایک ہوٹل کیا میٹروپول اور یہ بڑا بیزی ایریا ہے، تو وہاں 3-4 بڑے بڑے وہ لگے ہوتے تھے لاؤڈ سپیکر، اور اس وقت ہر وقت وہاں، یہ کارمل نجیب دور کی باتیں ہیں، ہر وقت وہاں پروپوگنڈا جو ہے پاکستان کے خلاف اور یہ اور وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں، یہ کیونکہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ وہ مادر چود ضیاء الحق قادیانی جو ہے وہ جو بھی وہاں اشرار یا کیا بولتے ہیں، یہ مجاہد کہتے تھے، اور افغان جو گورنمنٹ والے وہ ان کو اشرار کہتے تھے کہ وہ ظاہر ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. تو وہاں ہمیں وہ ایک قابلی ہیراتی لڑکا تھا، ہمارا ہمسایہ تھا، وہ اکثر ہمارے ساتھ پھر کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر شاہ کے وقت سے ہی یہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر پاکستان بیشنگ کا جو ہے نا 24 گھنٹے سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال تو یہاں چیز جو ہے، میں نے پاکستان میں اپنی پوری لائف میں پاکستان کے کسی بھی چونک کے اندر لاؤڈ سپیکر کے اوپر افغانوں کے بارے میں پروپوگنڈا میں نے نہیں سنا. کسی نے سنا ہو تو بتا دے. وہاں 24 آور ایسے ہوتا تھا. تو ہم تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کیونکہ وہ وار کی وجہ سے یہ وہ، تو بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ جناب علی ریڈیو کابل جو ہے نا، یہ 2 یا 3 نشستیں ہوتی ہیں ان کی اردو خبروں کی، جس میں وہ مطلب بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، یہ وہ فارسی کی اور جو مختلف زبانوں میں. تو جو پشتو فارسی وغیرہ کا ہوتا ہے وہ چونک کے اوپر اس کو زور زور سے سناتے رہتے ہیں ہر وقت. تو وہ حیرات نہیں، مزار شریف کا تھا وہ، تو وہ جو ہے کہتا ہے ہم تو یہ سن کے، اس کی وہاں کوئی شاپ بھی تھی تو اس لیے کہتا ہے ہم تو یہ سن کے تنگ آگے ہوئے ہیں. اور میں ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان ہز مڈ 40s، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ظاہر شاہ کا وقت اس کے لیے کل کی بات تھی. اینی ہو، تو یہ پھر تاثر زائل ہو گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ افغان وار کی وجہ سے ہے، یا مجاہدین وغیرہ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ تنگ آ کے پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو جب فیکٹ فائنڈنگ کی طرف گئے تو وہ چیز ثابت بھی ہوتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، ایک کابل میں جب ہم رہتے تھے تو وہاں ہمیں جو کھانا دیا جاتا تھا، وہ جو فوجیوں کو کھانا دیتے ہیں، وہ ہوتا تھا کافی لو کوالٹی جسے کہہ سکتے ہیں نا، بس فلر کے طور پر نا. تو وہ خاص طور پہ سردیوں میں وہ ایک ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، تپر بولتے تھے، شلجم وہ شوربے والا لمبا سا، اور روٹی وہ بھی. بہرحال تو وہ پھر جب وہ آتے تھے ہمیں کھانا دینے کے لیے نا، تو کبھی وہ ساتھ میں ان کے جو نیوز پیپر یا
مجلہ یعنی اخبار وغیرہ رسالے ہوتے تھے، تو وہ بھی ہمیں کبھی کبھی دے جاتے تھے. تو اس میں کوئی آئی ڈونٹ نو کیا نام تھا، 19 ایک کا نام تھا، ایک اور اس قسم کا نام یاد نہیں مجھے رہے، لیکن بہرحال تو وہ کیونکہ ہم تو زیادہ تصویریں وغیرہ دیکھ کے تو بس لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ چلیں یہ پرشین میں جو ہیں وہ تو اس میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس سینس میں کہ جی چلو ہماری تھوڑی سی فلوئنسی ہو جائے گی دری زبان میں یہ وہ. تو وہاں بہت زیادہ جو ہے ہارش قسم کا وہ اینٹی پاکستان پروپوگنڈا وغیرہ کھل کر دشمن اور جو بھی اینی ہو. تو وہ پھر اس طرح سے، لیکن یہاں جو میں حوالے دے رہا ہوں اگر وہ حوالے کہیں مل جائیں تو آپ ان کی لینگویج دیکھیں، آپ ان کا طرز دیکھیں، اتنا طیش اتنا غصہ کہ جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں نا شیطان کو کنکر مارنے کے لیے، وہ اس قسم کے لینگویج استعمال اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنا یا اس طرح سے اینی ہو. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اتنی شدت سے وہ تو. لیکن ان کا جو ایک دوسرا اخبار تھا وہ ایک ہی انگریزی اخبار تھا، دا کابل ٹائمز. اس میں کمپیئر ٹو جو فارسی اور پشتو کے جو اخبارات وغیرہ میں لینگویج سافٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کتنا شدید پروپوگنڈا انٹرنیشنل جو ان کا ایک اخبار تھا، ایک ہی تھا اکلوتا اس میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس میں تھوڑی سی ڈپلومیسی اور یہ اور وہ رکھتے ہیں کہ وہ وہاں فارنر بھی پڑھتے تھے. تو یس یہ پالیسی رہی ہے ہر افغانستان حکومت کی کہ اینٹی پاکستان پروپوگنڈا اور پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کرنا. یہ آپ میری بات پر یقین نہ کریں، آپ ان کا اپنا جو سورس ہے افغانوں کا دا کابل ٹائمز، آئی وش کہ میرے پاس وہ سارے وہ والے بھی ہوتے تو اس میں فوٹو میں کارٹون وغیرہ دکھاتا کیسے کیسے کارٹون انہوں نے پاکستانیوں کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں کہ امیجن نہیں کر سکتے آپ، فل آف اٹ. لیکن یہاں خیر ایسا نہیں ہے، یہاں ذرا نرم لہجہ ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ابھی یہ ہے جی جناب علی آپ کے سامنے یہ ہے جی ڈیٹ ہے 2 جون 1973 کا کابل ٹائمز، یہ ایڈیٹرل پشتونستان سچویشن. تو یہ باقاعدہ ریگولرلی جو ہے یہ اس کے اندر پشتونستان کی خبریں، پشتونستان کے بارے میں، پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کا یہ ایک باقاعدہ جو ہے سلسلہ اس کیا کابل ٹائمز میں ہوتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں بھائی بوڑھے شیطان ایاز وزیر، کبھی کسی پاکستان کے اخبار میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایشوز جو ہیں کیا نام ہے خراسان کا ہے، پنجشیر کا ہے، آکوپائیڈ خراسان ہے، یہ وہ تو بتانا. اوکے میری کریکشن ہو جائے گی. یہ 1972 کا اخبار ہے جو تمہارے سامنے رکھا ہے. اوکے اب آگے دیکھیے، یہ بھی یہ ہے 24 جون 1973 کا. ایونٹس ان پشتونستان آر الارمنگ. اوکے اب یہ بادشاہ خان اینڈ نیشنل کمپین پاکستان ٹرائی ٹو کریٹ اے سیکنڈ بی ڈی خان گل، اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر یہ ان کے اخباروں میں افغانستان کے کابل ٹائمز میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اوکے پھر یہ جو نیشنل عوامی پارٹی تھی ولی خان پارٹی کا جناب علی کیا نام ہے ان کا، اجمل خٹک صاحب، جن سے میری کافی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں
یہ پرامن تحریک ہے، عام سٹرگل کے خلاف ہے، اور یہ جناب علی وہ جیسے گاندھی کہتا تھا کہ ایک تھپڑ لگے تو دوسرا منہ آگے کرو کہ یہاں پر بھی لگا دو اور آپ جو ہے ظلم سہنے کے عادی ہو جاؤ وہ بھی پٹھانوں کو، اب غفار خان پٹھانوں کو ہندو بنا رہا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اول تو ہندو بھی یہ اگینسٹ دا نیچر آف، یعنی انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ آپ کو کوئی تھپڑ لگائے تو آپ دوسرا بھی کر دو آگے، لو جی اس کو بھی مارو. تو بہرحال غفار خان صاحب کی یہ کوشش تو بری طرح سے ناکام ہو گئی کہ وہ ایک تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا آگے کریں. اور پھر کتابی باتیں اور ہیں، عملی طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پشتون تلمے بنی، انہوں نے بم بلاسٹنگ کی، ایک وزیر کو جنگ مار دیا اور بہت سارا تو وہ میرے خیال میں وہ پرامن ہے. اگر بم لگا دو گے اور شیر پاؤ کو مار دو گے تو وہ پرامن ہے. اب یہ دیکھیے جی، این اے پی ٹو ٹیک آرمز اف اٹ ڈیمانڈ ناٹ ایکسیپٹڈ. خٹک کیا لکھتے ہیں جی؟ اجمل خٹک، سیکرٹری جنرل آف نیشنل عوامی پارٹی told an Indian journalist last week that his party would take up arms against the federal government of President Bhutto if its demands were not accepted. لمبی سی وہ ہے. In an interview with the correspondent of United News of India, یہ وہ بتا رہا ہے کہ جی he criticized President Bhutto's policies with regards to NWFP and Balochistan. آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. there will now be either Bhutto or Pakistan. اور نہیں ہو. ہاں جی، یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ اگر نہ پوری ہوئی تو ہم عام سٹرگل کریں گے، اگرچہ کر چکے ہوئے تھے شروع. لیکن بہرحال چلیں. اب باچا خان کو تو چاہیے تھا اس کو فوری ڈسمس کر دیتا، پارٹی سے نکال دیتا. اب یہ بڑے لیڈر ہیں، وہی ایکشن جو ہیں وہ زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اسی کے بجائے اسٹیٹمنٹس کے. تو یہ ولی خان غفار خان صاحب ایسے عظیم آدمی ہیں ایک طرف تو بلوچوں کے اور کیا بولتے ہیں، بلوچوں کے اور پشتونوں کے حقوق کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. وہ وزٹ کیا ہے اس نے، کیا بولتے ہیں، کیا وہ مرزا غلام کے بیٹے نے وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دے کے آیا کہ میں بلوچستان کو اپنا صوبہ بنا رہا ہوں، اپنی خلافت ریاست بنا رہا ہوں. اس کے کچھ دنوں کے بعد جناب صوبہ سرحد اس وقت رہتے تھے خیبر پختونخوا کے دورے پہ آیا ہے، اوکے. اور جب وہ 4 سدہ اور ادھر ادھر گیا ہے تو جناب باچا خان صاحب نے اس کو ریسیو کیا ہے، اس کو دعوت دی ہے، اس کے ساتھ کھانا وانا کھایا. پھر وہاں ایک شوگر مل تھی جو ایک قادیانی نے خرید لی تھی یا قبضہ کر لی تھی، اس کے افتتاح کے لیے اس کے ساتھ گیا ہے. وہ بڑی مشہور شوگر مل ہوتی تھی سم ویئر نیئر جہاں ان کا علاقہ ہے. پھڑدا جتی غفار خان تو سر تے ماردا رامزادے، تو ہم پشتونوں کو جو ہے مرزائی بنانے آ گیا ہوا ہے، ہمارے سرزمین کو تو خلافت بنانا چاہ رہا ہے. نہیں بولے آج تک نہیں بولے. اور بنتے ہیں بڑے لیڈر. اوکے، یہ وہ غفار خان ہے کہ وہ نادر خان جو افغانستان کا بادشاہ بنا تھا بعد میں، اس کا والد ظاہر شاہ کا، وہ مادر چوت قادیانی تھا. قادیانیوں کی سپورٹ اور قادیانیوں کی مدد سے جو ہے وہ وہاں بادشاہ بنا. اور وہ بادشاہ خان کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ اٹلی کے جتنے بھی وہ امان اللہ خان کے دور میں انہوں نے کوئی وہ ہوائی جہازوں کے جو کیا کہتے ہیں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے تھے وہاں اٹلی سے، تو ان کو جناب وہ ہندوستان واپس لا کے پشاور ان کے گھر میں رکھا گیا. اوکے،
کہ جب اگر بچہ سکا کو یا حبیب اللہ کلکانی کو نے اگر زیادہ رزسٹ کیا تو ہم ایئر فورس کا استعمال کریں گے. اور وہ جناب سارے 6 طیارے جو ہیں اس زمانے میں ظاہر ہے یہ چھوٹے طیارے تھے لیکن بڑا ٹیرر تھا ان کا, تو وہ جا کے اس کے اوپر بم ڈالیں گے, لیکن کیونکہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تو اس لیے یہ اینی ہاؤ. تو بات کیا ہے, یہ جناب علی پورا پروپیگنڈا جو ہے یہ پاکستان اور پشتونستان کے بارے میں, لیکن ایاز وزیر اس شیطان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی. انٹرفیئرنس وہ صرف پاکستان کرتا ہے. یہی اس کتیا کیا نام ہے صدیقہ, ڈاکٹر اس کتی حرام صدیقہ یا مقبول جان اور یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں گی. اس کے اوپر بات نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. ہے سامنے میرے جی. یہ تراشا جو ہے یہ 1972 کا ہے, اور یہ جب اکتوبر 72 کا, یہ جب ظاہر شاہ کی سالگرہ تھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے اکتوبر 72 دا ہیڈ آف اسٹیٹس آف فرینڈلی نیشنز نے جو ہے وہ ٹیلی گرام بھیجا ہے. فرینڈلی نیشنز نے اوکے جو وہ ٹیلی گرام مبارکباد کا بھیجا ہے, اس میں جناب علی جو نام لکھے گئے ہوئے ہیں سلارزو, محمد, اتمن خیل, شنوارو اور تیرا آفریدی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ریاست ناردرن انڈیپینڈنٹ پشتونستان, انہوں نے مبارک کا میسیج بھیجا ہے. کس کو؟ بادشاہ صاحب کو, اس کی سالگرہ کو. اور دوسرا انہوں نے سینٹرل انڈیپینڈنٹ پشتونستان کے جو ریاست ہے اس میں مسعود اور بطینی یہ قبیلے والوں نے جو اس کو مبارکباد بھیجی ہے سالگرہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو مسٹر ظاہر شاہ. وہ جناب آئی ہے جی کون سی نیشن سے؟ سینٹرل انڈیپینڈنٹ پشتونستان سے. اب وہ ہے جی کوئی اچکزئی, کا بلوچ, اور انہوں نے جو مبارکباد بھیجی ہے وہ کون سی ریاست سے بھیجی ہے؟ ساؤترن پشتونستان سے. تو اس نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ رائل فیملی وغیرہ نے کہ دیکھو جی ہمیں جو ہے نا مبارکباد دی ہے مختلف جو اسٹیٹس کے اور نیشنز کے لوگوں نے. اب یہ انڈیپینڈنٹ پشتونستان کہاں تھا, اس کا کیپٹل کیا تھے, ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کون تھے, یہ بھی ہمیں بتا دے ایاز وزیر, یہ بوڑھا شیطان ہی بتا دے. لیکن یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے, پاکستان کرتا ہے انٹرفیئرنس. ہاں کشتی جلال کی نہ تیرا ڈاکٹر صدیقہ سامنے آپ کتی ہے جی. اگلا تراشا جو ہے یہ 1971 کا ہے, کابل ٹائمز کا 25 جون, اور یہ گرینڈ میٹنگ ڈکلیئرز فل سپورٹ فار پشتون فریڈم. اچھا جی, نہ انٹرفیئرنس نہیں, یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. یہ تو جناب علی اچھا وہ سارے وہ ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں فلانا 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 فلانا, اور یہ جو ہے نا وہ پاکستان گورنمنٹ کو جو ہے کنڈیم کیا جا رہا ہے, اور اس میں اے این پی یا وہ جو نیشنلسٹ پارٹیز کے علاوہ جمعیت علماء اسلام پارٹی وغیرہ یہ بھی شامل ہے جناب علی, یعنی یہ مولوی ڈیزل کی پارٹی. تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں جی پاکستان کے, اور بات ہو رہی ہے جی پشتونستان کے لیے فل فلیج سپورٹ ہے جی ان کی. کس کے تعاون سے؟ کابل گورنمنٹ کے. اور لیکن وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے یار. صحیح کہندا ہے ایاز اور وہ کیا نام ہے اس کتیا کا, ڈاکٹر صدیق کا جو بھی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد ہر کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے, میں یہ صرف یہ بتا رہا ہوں یہ جو فیکٹس ہیں یار ان کو تو اگنور نہ کرو یار, اپنی قوم کو تو جھوٹ نہ بتاؤ.
کل کے یہی بچے جو ہیں رہبر بنیں گے اپنی قوم کا. اگر ان کی برین واشنگ کر دو گے تو وہ تو بیڑا غرق کر دیں گے آگے. اس خطے میں تباہی بربادی ہی ہے نا. اوکے. رہی ساری کسر پہلے جو ہے جنرل ضیاء الحق قادیانی کے دور میں وہ وہابی سنی کیا کہتے ہیں, وہابی سنی اور شیعہ, یہ اس کے اندر اس نے ڈال دیا. لوگ جو ہیں وہابی مولوی کہہ رہے ہیں 5 بریلویوں کو مارو جنت میں جاؤ گے, وہ کیا نام ہے 2 شیعہ کو مارو تو جنت الفردوس ملے گی. اور اس میں کتنی کلنگ ہو گئی. اور یہ آپس میں لگ رہے مولوی, اور اس حرامزادے ضیاء الحق قادیانی نے پورا اور پورا پاکستان کو قادیانی کنٹرول ریاست, اگرچہ ضیاء سے پہلے بھی تھی لیکن وہ ذرا اوپن تھی, اب اس نے خفیہ طور پہ کر دی. رہی صحیح کسر اب عمران خان قادیانی نے, باجوہ قادیانی نے اور موجودہ مادر چوت قادیانیوں نے یہ جو ہے پشتون پنجابی اور یہ ایک دوسرے کا کشت و خون نفرت, یہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اس میں نقصان جو ہے عام غریب لوگوں کا ہے. اوکے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط تاثر جب لوگ افغان جب یہ سمجھ جائیں گے کہ یار جو ہمیں بتایا جاتا رہا ہے, اگرچہ بڑی مشکل ہے کہ وہ سمجھیں لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے بھائی. ہم نے تو اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے امت کا تو ایک سہارا ہے, ایک کانسیپٹ ہے. جب وہ یہ فیکٹس جو ہیں یہ اس کو آپ کوئی طور پنجابی پروپیگنڈا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا, کیونکہ میں نے افغانوں کا ہی مواد جو ہے ان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا یہ انٹرفیرنس نہیں ہے کہ آپ گرینڈ میٹنگ کروا رہے ہیں کابل کے اندر اور وہاں پر جو ہے ناب علی پاکستان کے اندر اسٹیٹ دوسری بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پشتون جو ہیں عقل مند قوم ہے, بہادر قوم ہے, پڑھے لکھے ہیں. جو پشتون پاکستان میں آباد ہیں ان کی اپنی قومی اسمبلی ہے, ان کا اپنا, پھر ان کی جو بہت بڑی پارٹی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں ہم عدم تشدد پارٹی ہے, رائٹ. تو وہ عدم تشدد ہے تو وہ پھر 47 کے ریفرینڈم میں تو حصہ لیتے نا. اور بھائی میجورٹی اگر پشتون ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ایک ڈیموکریٹک یا ریفرینڈم کے ذریعے, اوکے, تو بعد میں 2-3 سالوں کے بعد وہاں سے چھوڑ کے اس کو فری پشتونستان بنا لیتے یا افغانستان کے ساتھ الحاق کر لیتے. راستہ تو بتایا تھا ریفرینڈم کا, آپ نے کہا بائیکاٹ کرتے ہیں, پھر آپ نے بندوق اٹھا لی, لیکن عدم تشدد کا نعرہ آپ نے نہیں چھوڑا. یہ کتنی بڑی منافقت ہے. اوکے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی بیانیہ کیا نام ہے اس کا, یہ بڈھے شیطان کا بیانیے کو کوئی سیکنڈ کر رہا ہے تو گو ہے. میرا کیا ہے, میں نے تو جو بھی ہے میں تو یہی کہتا ہوں اس خطے کے لوگ جو ہیں حقائق کو جان لیں. جب حقائق کو جان لیں گے یہ قریب آئیں گے. جب یہ ایاز کی ہی بات کو سنیں گے, اوریا کی بات سنیں گے, تو یہ دور سے دور تک نفرت پھیلے گی. اوکے. بلا شبہ یہ جو کہتا ہے کہ جی ہم ان سے نفرت نہ, الٹا یہ بتاتے ہیں. یار میں تو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کے قومی ترانوں میں پاکستانیوں کو دا پاکستان دخمن ما پریدا خور کے ترگے اباسا جان سے مار دے, یہ کرتے وہ کہتے ہیں. اور تو الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم اینٹی افغان جو ہے وہ افغان بیشنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. دال خور وہ ہمیں کہیں, کالی صورت وہ ہمیں کہیں, اور ڈسکریمنیشن کا تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کیا وہ جو آتے تھے ڈبل ایجنٹ پاکستان کی CIA کیا ISI کے بھی اور ادھر کھاد کے لیے بھی کام کرتے تھے, وہ کابل میں جب خاص طور پہ سردیوں میں یا رمضان کے مہینوں میں آیا کرتے تھے, ان کے لیے نان کباب ہر چیز تیار. خیر, تو یہ جو حقائق ہے نا, جو آنکھ دیکھے جو مشاہدے ہیں, ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. سمجھے یازمیر,
تو دوسرے بچوں کو تو سمجھا سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. تو جس دن میرے سامنے آ گیا, تیرے ایک ایک بہت سارے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تیری باتیں میں نے سنی ہیں, لیکن وین ایور آئی فائنڈ دا ٹائم آئی کم آفٹر یو, ڈونٹ وری. جی, یہ تراشا جو ہے یہ 1972 کا ہے, اور یہ جب اکتوبر 72 کا, یہ جب ظاہر شاہ کی سالگرہ تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے اکتوبر 17 باختر دا ہیڈ آف اسٹیٹس آف فرینڈلی نیشنز نے جو ہے وہ ٹیلی گرام بھیجا ہے, فرینڈلی نیشنز نے, اوکے, جو وہ ٹیلی گرام مبارکباد کا بھیجا ہے. اس میں جناب علی جو نام لکھے گئے ہوئے ہیں, سلارزو, محمد, اتمن خیل, شنوارو اور تیرا آفریدی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ریاست ناردرن انڈیپینڈنٹ پشتونستان, انہوں نے مبارک کا میسیج بھیجا ہے. کس کو؟ بادشاہ صاحب کو, اس کی سالگرہ کو. اور دوسرا انہوں نے سینٹرل انڈیپینڈنٹ پشتونستان کے جو ریاست ہے اس میں مسعود اور بطینی, یہ قبیلے والوں نے جو اس کو مبارکباد بھیجی ہے سالگرہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو مسٹر ظاہر شاہ. وہ جناب آئی ہے جی کون سی نیشن سے؟ سینٹرل انڈیپینڈنٹ پشتونستان سے. اب وہ ہے جی کوئی اچکزئی, کاکا, بلوچ, اور انہوں نے جو مبارکباد بھیجی ہے وہ کون سی ریاست سے بھیجی ہے؟ ساؤترن پشتونستان سے. تو اس نے پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ رائل فیملی وغیرہ نے, کہ دیکھو جی ہمیں جو ہے نا مبارکباد دی ہے مختلف جو اسٹیٹس کے اور نیشنز کے لوگوں نے. اب یہ انڈیپینڈنٹ پشتونستان کہاں تھا, اس کا کیپٹل کیا تھے, ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کون تھے, یہ بھی ہمیں بتا دے ایاز وزیر, یہ بوڑھا شیطان ہی بتا دے. لیکن یہ انٹرفیرنس نہیں ہے, پاکستان کرتا ہے انٹرفیرنس. ہاں, کشتی جلال کی نہ تیرا ڈاکٹر صدیقہ, سامنے آ کتیے. تو افغانوں کے ذرائع ابلاغ سے جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اور آج یہ جو تاثر پھیلایا گیا ہے کہ جی پاکستان انٹرفیرنس کرتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ, حالانکہ کلیم ان کا ہے, آفیشیل کلیم ہے کہ اٹک, جیلم یہ سارے ہمارے ہیں اور ہم اس کو لیں گے, وہ اعلانیہ کہتے ہیں, اوکے. لیکن یہاں سیکولر یہ حرامی لوگ جو ہے آ کے یہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھنے سے گریز کرے. وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جناب یہ سارے علاقے ہمارے ہیں آفیشلی. اور جس بات کا پورے افسانے میں ذکر نہیں ہے اس کو جناب پھیلایا جا رہا ہے کہ افغانستان کا وہ 5واں صوبہ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری برین واشنگ ہے. اس کے اوپر جو ہے جب تک مکمل طور پہ کام نہ کیا جائے, چیزوں کو نہ سمجھا جائے, آگے چلنا مشکل ہے. یعنی یہ بھی آپ سامنے تراشا دیکھ لیں کہ جناب علی یہ وہ اینٹی پاکستان ڈیمونسٹریشن بھی ہو رہی ہے, یہ 62 کی خبر ہے, اوکے. اور ظاہری سپورٹ جو ہے وہ افغان گورنمنٹ تھرو انڈیا یہ ایک ایسا بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ حقیقت ہے, پاکستان بن چکا ہوا ہے, اوکے. اب اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. فضول میں آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم کیا وہاں تک لے لیں گے, وہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. وہ زمانے گزر گئے, اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو بجائے یہ کہ ہاں ہم اچھے دوستانہ تعلقات رکھیں, اور یہ جھوٹے الزام, کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ جو کچھ جو ہے, فار ایگزامپل میں جب افغانستان میں رہتا تھا تو یہ بھی تانا دیا جاتا تھا کہ وہ وہاں ریلوے اسٹیشن جو آپ ٹریک جو ہیں ریلوے کے,
وہ بھی انگریزوں نے آپ کو بنا کر دیے ہوئے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ انگریزوں نے بنا کر دیے ہیں. آپ کی بھی تو سڑکیں جو ہیں وہ روسیوں نے بنا کر دی ہوئی ہیں. اس میں تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی منٹیلٹی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ حل نہیں ہے. بہرحال میں اگلی اور بھی ویڈیو میں جو ہے اس قسم کے تراشے لگا کے، کیونکہ یہ افغانوں کی ذرائع ابلاغ ان کے سامنے رکھ دوں گا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. تو یہ پشتونستان کی وجہ سے جو ہے جنگیں، یہ سارے فساد، اور یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ مطلب ایک ایسا ملک جو کہ پاکستان جو ہے وہ پوٹینشیل ہے، اس نے ہر جگہ پر اگر مطلب کیا ہے، اگرچہ ہم بہت کمیاں ہیں، بہت نقصان ہے. میں تو اس سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں تو وہ پاکستان کو بھی آزاد کرانے کی بات کر رہا ہوں قادیانیوں کے تسلط سے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں ایک چیز جو متحرک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور اس کے اوپر ہم چلیں. لیکن آئی نو کہ یہ میری باتیں صرف اور صرف یہاں تک کی ہیں، عملی طور پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی امکان ہوگا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ خون خرابہ ہی اینڈ آف دا ڈے یہی چیزیں ہوں گی. اور افسوس ہے کہ ایسی صورتحال ہو رہی ہے. جہاں تک طالبان کی بات ہے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ تو آپ وہ افغانوں کے دشمن ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے تو ہیں سو ہیں، افغانوں کے بھی دشمن ہیں. اس چیز کو ریئلائز کر کے ہم جو ہے زمینی حقائق کو تسلیم کریں، تاریخی فیکٹس کو تسلیم کریں. یہ مانیں کہ افغانستان نے انٹرفیرنس کیا، الٹا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے جو غلط ہے. انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی بنائیں گے.